السلام علیکم کلاس، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مطالعہ پاکستان۔ سیکنڈ چیپٹر ہے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ ٹاپک ہے جنرل ایوب خان کے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے۔ فرسٹ ون ہے دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ، کلاس انڈرلائن کر لیں، 1960 سے 1965 تک۔ تیسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ تو ٹائم پیریڈ ہے 1965 سے 1970۔ اہداف کلاس دوسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے کیا اہداف تھے، کیا اچیو کرنا تھا، اس حوالے سے کلاس بات کی جا رہی ہے۔ تو کلاس اس منصوبے پر 23 ارب روپے مختص کیے گئے تھے۔ تخمینہ لگایا گیا، اندازہ لگایا گیا کہ اس منصوبے پر کتنے روپے خرچ ہونے ہیں۔ تو کلاس 23 ارب روپے اس منصوبے پر خرچ ہوئے تھے اور اس کی تقسیم اس طریقے سے ہوئی تھی کہ کلاس 12 ارب 40 کروڑ روپے سرکاری شعبے میں، 3 ارب 80 کروڑ روپے نیم سرکاری شعبے میں اور 6 ارب 80 کروڑ روپے نجی شعبے میں خرچ کرنے کے حوالے سے اندازہ لگایا گیا۔ کلاس اس کے اہداف میں فرسٹ ون ہے قومی آمدنی۔ کلاس قوم کی آمدنی میں 24% اضافہ کرنا تھا۔ فیکس آمدنی کہتے ہیں ایک فرد کی آمدنی کو۔ اس حوالے سے بات کی جائے تو 10% اضافہ کرنا تھا۔ تھرڈ ون ہے روزگار کی فراہمی۔ کلاس اس منصوبے میں 25 لاکھ افراد کو روزگار فراہم کرنے کے حوالے سے بات کی گئی تھی۔ فورتھ ون ہے صنعتی پیداواری صلاحیت۔ کلاس بڑی اور اوسط درجے کی صنعتوں کی پیداواری صلاحیت میں 14% اضافہ کرنا تھا۔ گھریلو اور چھوٹی صنعت۔ کلاس گھریلو صنعت وہ صنعت یا پیداواری عمل ہوتا ہے جو گھروں پر یا چھوٹے پیمانے پر سر انجام دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے کلاس جو چھوٹی صنعت ہے وہ صنعت ہوتی ہے جس میں مقامی طور پر مزدوروں کو ملازم رکھ کر مختلف اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ کلاس اس منصوبے میں گھریلو اور چھوٹی صنعتوں کی پیداوار کو 25% تک بڑھانا تھا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے برآمدات میں اضافہ۔ کلاس برآمدات کسے کہتے ہیں؟ برآمدات جو چیزیں ہم اپنے ملک میں بناتے ہیں، کثیر تعداد میں بنا کر دوسرے ممالک کو فروخت کرتے ہیں اور جو پیسہ کماتے ہیں اسے برآمدات کہتے ہیں۔ کلاس اس منصوبے میں برآمدات میں سالانہ 3% تک اضافہ کرنا شامل تھا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلاس دوسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کی کامیابی۔ فرسٹ پوائنٹ ہے منصوبے کی کامیابی۔ کلاس پاکستان کی معاشی منصوبہ بندی میں دوسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کو خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ اس منصوبے کی تشکیل میں دوسرے منصوبے کی خامیوں کو دور کیا گیا اور ملکی وسائل کا جائزہ لینے میں بھی خاصی احتیاط سے کام لیا گیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلاس مستقبل کی منصوبہ بندی۔ کلاس اس منصوبے میں کامیابی سے مزید حوصلہ افزائی ہوئی جو مستقبل کی منصوبہ بندی میں مددگار ثابت ہوئی۔ تھرڈ ون ہے کلاس اہداف کی تکمیل۔ کلاس جو منصوبے میں اہداف سیٹ کیے گئے تھے پاکستان کو ان سے بھی زیادہ فائدہ حاصل ہوا۔ اس طریقے سے کلاس دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ بہت زیادہ کامیاب رہا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلاس تیسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ۔ ٹائم پیریڈ ہے کلاس 1965 سے 1970 تک یہ منصوبے کا ٹائم پیریڈ ہے۔ 52 ارب روپے۔ کلاس تیسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے میں جو تخمینہ لگایا گیا تھا، جو اندازہ لگایا گیا تھا وہ 52 ارب روپے کا لگایا گیا تھا۔ اس کی تقسیم اس حوالے سے کی گئی تھی کہ کلاس 30 ارب سرکاری شعبہ جات میں اور 22 ارب نجی شعبے کے لیے وقف کیے گئے تھے۔ کلاس تیسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ بہت سی خوبیوں کا حامل تھا۔ اہداف کیا تھے؟ فرسٹ ون ہے قومی آمدنی۔ کلاس ملکی ترقی کی رفتار کو تیز کرنا اور قومی پیداوار میں 37% اضافہ کرنا تھا۔ سیکنڈ ہے روزگار کی فراہمی۔ کلاس 55 لاکھ افراد کو روزگار فراہم کرنا تھا۔ تھرڈ ون ہے فیکس آمدنی، یعنی ایک فرد کی آمدنی جو تھی وہ 20% اضافہ کے حساب سے لگائی گئی تھی۔ فورتھ ون ہے برآمدات میں اضافہ۔ کلاس برآمدات میں 9.5% اضافہ کرنا تھا اور زر مبادلہ میں اضافہ کر کے ادائیگیوں کے توازن میں استحکام پیدا کرنا تھا۔ اس کے بعد ہے زرعی ترقی میں اضافہ۔ کلاس زرعی ترقی کی رفتار کو تیز کرنا اور اس میں 5% سالانہ اضافہ کرنا تھا۔ لاسٹ ہے کلاس صنعتی ترقی میں اضافہ کرنا۔ کلاس صنعتی ترقی کی شرح 13% سالانہ تک بڑھائی گئی تھی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلاس تیسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کی ناکامی۔ کلاس تیسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کی ناکامی کی کیا وجوہات تھیں؟ تو فرسٹ ون ہے نامساعدہ حالات، یعنی ناسازگار حالات یا خراب حالات۔ کلاس تیسرا 5 سالہ منصوبہ پورے طور پر کامیاب نہ ہو سکا اور بیشتر شعبوں میں مقررہ کردہ ہدف تک نہ پہنچ سکا۔ کلاس نامساعدہ حالات نے ابتدا ہی سے تیسرے منصوبے کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلاس 1965 کی جنگ۔
کلاس 1965 کی پاک بھارت جنگ کی وجہ سے دفاعی اخراجات بڑھ گئے تھے، جس کی وجہ سے اس منصوبے پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے کلاس خشک سالی۔ کلاس ابتدائی 2 سالوں میں زبردست خشک سالی کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کو، جس سے فصلیں بری طرح متاثر ہوئی تھیں۔ لاسٹ پوائنٹ ہے کلاس مجوزہ وسائل میں کمی۔ کلاس ترقیاتی اخراجات کے لیے مجوزہ وسائل کہتے ہیں تجویز کردہ وسائل میں کمی ہوئی اور زرعی ترقی میں کمی ہوئی۔ مختصراً کلاس تیسرا 5 سالہ منصوبے کو صحیح معنوں میں حقیقی وسائل اور بہتر حالات میں اثر نہ آ سکے جو معاشی ترقی کے پروگرام کے لیے درکار تھے، اس لیے کلاس تیسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ اپنے مقرر کردہ اہداف تک نہ پہنچ سکا۔ کلاس اسے لکھ لیں، آپ کی بک میں مینشن نہیں ہے۔ 25 مارچ 1969 کو جب حالات زیادہ خراب ہوئے تو جنرل ایوب خان صاحب نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ کوشچن میں آ سکتا ہے، MCQs میں آ سکتا ہے، تو آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا۔ دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ۔ کلاس آپ سے کوشچن پوچھا جا سکتا ہے، دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ ایز اے لانگ کوشچن کے طور پر آتا ہے۔ اہداف کیا تھے؟ تخمینہ کتنا تھا؟ انڈر لائن کر لیں۔ تخمینہ کہتے ہیں کلاس اندازہ لگانے کو، اہداف کہتے ہیں نشانہ لگانے کو، ہدف۔ ان کو آپ نے پوائنٹس بنا کر لکھنا ہے کلاس۔ اس کے بعد کوشچن مینشن کریں، دوسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کی کامیابی بیان کریں، تو آپ نے یہاں سے یہاں تک اس کو مینشن کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ تیسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ۔ کلاس ٹائم پیریڈ انڈر لائن کر لیں، 1965 سے 1970 تک کا ٹائم پیریڈ رہا ہے۔ ویری امپورٹنٹ لانگ کوشچن ہے۔ اہداف کیا تھے؟ آپ نے انہیں پوائنٹس بنا کر لکھنا ہے۔ 1985 انڈر لائن کر لیں، افرادی قوت کو لوگوں کو روزگار فراہم کرنا۔ اس کے لیے جو تخمینہ لگایا گیا تھا وہ 52 ارب روپے مختص کیے گئے تھے۔ انڈر لائن کر لیں، یہاں کلاس لکھ لیجیے گا، ناکامی ہے تیسرے 5 سالہ منصوبے کی، تو آپ نے یہاں سے یہاں تک اس کو لکھنا ہے۔ کلاس مجوزہ کہتے ہیں تجویز کرنے کو اور نامساعدہ کہتے ہیں خراب حالات کو۔ کلاس ویری امپورٹنٹ ہے، کیا آپ جانتے ہیں 25 مارچ 1969 کو جب حالات زیادہ خراب ہوئے تو جنرل ایوب خان نے استعفیٰ دے دیا۔ کلاس یہ MCQs کے طور پر آ سکتا ہے، آپ بہت اچھے سے اسے یاد کیجیے گا۔ جی کلاس یہاں تک ہوتا ہے ہمارا ٹاپک کمپلیٹ۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔